رجب میں جو دوسرا عمل لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ رجب کے مخصوص روزے، ایک تو یہ پہلا روزہ جمعرات کا اور اس کے بعد کی نماز صلاۃ الرغائب، لیکن اس کے علاوہ مخصوص روزے رکھتے ہیں اور ان روزوں کے تعلق سے مختلف روایتیں ہیں۔ پہلی بات تو وضاحت کر دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی خاص روزہ نہیں رکھا اور رجب کے اندر آپ نے کسی خاص روزے کا حکم نہیں دیا۔ دونوں باتیں، ایک تو آپ کا عمل بھی نہیں، آپ کا حکم بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں کوئی خاص روزہ نہیں رکھا اور کسی خاص روزے کے رکھنے کا حکم نہیں دیا، یاد رکھیے۔ اب جو لوگ یہ روایتیں بیان کرتے ہیں رجب کے روزوں کی، وہ سب من گھڑت، یاد رکھیے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ایک بہت اچھی بات فرمائی، جب بھی کسی حدیث کو ایسے دیکھو جس کے فضائل بہت ہی زیادہ ہو رہے ہو، یا محدثین کے اقوال ایسے موجود ہیں کہ جب تم دیکھو کہ کسی حدیث میں یا کسی عمل کے بہت زیادہ فضائل پتہ چل رہے ہو، تو جان لو کہ یہ فضائل من گھڑت ہے، یہ وہ حدیث من گھڑت ہو۔ صحیح روایتوں کے مقابلے میں یاد رکھیں، صحیح روایتیں جیسا مثال کے طور پہ شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب کوئی کہے شب قدر کے علاوہ کوئی ایک رات آتی ہے وہ 1000 مہینے نہیں 2000 مہینوں سے افضل ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ گڑبڑ ہے، کہ تو ہائیسٹ لیول آف ثواب رات میں جاگنے کا وہ 1000 مہینہ ہے۔ اب کچھ لوگوں نے اس کو اگر ہم 1000 مہینوں کو اگر سالوں میں کنورٹ کرے تو ہوتا ہے 83.83 سال اور 3 مہینے، ٹھیک، یہ اس کی عدد ہوتے ہیں۔ آپ کو کہے ایک رات جاگنے کا روزہ رکھنے کا 120 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو آپ سمجھ جائیے کچھ تو بھی گڑبڑ ہے۔ جس رات کے جاگنے کی بات قرآن کہہ رہا ہے، جس رات کی عبادت کو قرآن 1000 کہہ رہا ہے، اور کوئی 120 سال کا ہے تو سمجھ جائیے کچھ نہ کچھ، مطلب بہت کثیر ثواب جو کہ صحیح اعمال کے مقابلے میں آ رہا، سمجھ جائیے من گڑت ہے۔ اب دیکھیے کیا روایت بیان کی جاتی ہے اس میں روزوں کے فضائل میں۔ روایت اس طرح سے موضوع ہے، یاد رکھیے روایت موضوع ہے، اللہ رب العزت رحم کرے، میں صرف روایت کرنے کے اعتبار سے کر رہا ہوں۔ وہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس میں کہا، جبکہ وہ روایت موضوع ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے، مطلب وہ حدیث جو موضوع ہے، جو آپ کی طرف من گڑت منسوب کی گئی، الفاظ یوں ہیں: بے شک رجب کا مہینہ عظمت والا مہینہ، اور آگے اس کے الفاظ ہیں: جو شخص اس میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 سال کے روزے لکھ دیتا ہے، اور 2 روزے رکھے تو 2000 سال کے روزوں کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور 3 روزے رکھے تو 3000 سال کے روزوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ پھر اس کے اندر ہے اور جو ہے لکھ دیتا ہے، اور اگر 7 دن کے روزے رکھے تو اللہ جو ہے اس کو جہنم کے دروازے اس کے لیے بند کر دیتا ہے، اور اگر 8 دن کے روزے رکھے تو جنت کے پورے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس میں سے چاہے جنت میں تاکہ وہ داخل ہو جائے۔ اور جو شخص 15 دن کے روزے رکھے اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور ایک منادی دینے والا آسمان پہ اعلان کرتا ہے: اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی، اب تم نئے سرے سے عمل شروع کرو۔ اور جو شخص اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یہ روایت اور من گڑت ہے۔ امام الجوزی نے اپنے موضوعات، اپنی کتاب الموضوع کو روایت کیا، اور اکثر موضوعات کے اندر روایت کیا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ یہ تو 1000 دن کے روزوں کا ثواب بتایا جا رہا ہے۔ 2000 دن کے روزے مطلب 30 دن رکھ لیا تو 3000 ہو گئے، یا 29 کا دن آتا 29000۔ اللاجیکل بات ہے، اس لیے کہ دیگر اعمال پہ، شب قدر پر یا رمضان کے روزوں پر یہ فضائل کی بات نہیں آ رہی، یاد رکھیے۔ اسی لیے میں نے کہا کثرت سے جب فضیلتیں آئی کسی چیز میں بہت زیادہ جو صحیح کے مقابلے میں ہو تو سمجھ جائیے کچھ نہ کچھ گڑبڑ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال دیکھیے کس قسم سے بات آئی ہے، یاد رکھیے یہ تمام چیزیں جو ہے موضوع ہے۔ اسی طرح اس میں ایک خاص نماز کا بھی تذکرہ آتا ہے روزے کے ساتھ، کہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے، وہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، اور یہ بھی روایت موضوع جھوٹی ہے لیکن لوگ عمل کرتے ہوئے کیا ہے، حدیث کو ایسا بیان کیا جاتا ہے جو کہ جھوٹی ہے: جو آدمی رجب میں 1 دن کا روزہ رکھے، اس میں 4 رکعت اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ جو ہے فاتحہ کے بعد جو ہے 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور پھر دوسری رکعت میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، مطلب پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ 100 مرتبہ آیت الکرسی، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کا 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو اس کی موت نہیں آئے گی یہاں تک کہ وہ جنت اس سے دکھا لیا جائے، یا جنت میں اس ٹھکانہ نہ اسے بتا دیا جائے۔ مطلب روزہ رکھے، روزہ رکھنے کے بعد 4 رکعت اس روزے میں یہ نماز پڑھے۔ کیا نماز پڑھے؟ جو بتایا جا رہا طریقہ کہ سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ آیت الکرسی، سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص، تو فائدہ کیا ہوگا اس کو؟ نہیں مرے گا مگر جنت میں اس کا ٹھکانہ بتا دیا جائے گا کہ تم یہاں رہنے والے ہو جائے۔ یہ صحیح روایت، یہ موضوع ہے۔ تو بہرحال اس مہینے کے اندر کوئی نماز ثابت نہیں، کوئی روزہ خاص ثابت نہیں۔ اسی طرح ایک اور جو ہے بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے، ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے رجب کے فضائل میں، وہ کیا ہے وہ بھی رکھ دیتا ہوں۔ یوں بیان کیا جاتا ہے: جو شخص رجب میں 3 دن کے روزے رکھے گا
اللہ اس کو پورے مہینے کے روزوں کا ثواب لکھ دے گا، اور جو 15 دن کے روزے رکھیں گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ دے گا، اور جس کے لیے رضامندی لکھ دی جائے گی اسے عذاب نہ دے گا، اور جو پورے مہینے کے روزے رکھیں گا اسے اللہ تعالیٰ آسانی سے اس کا حساب کر۔ یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، لہٰذا ہمیں پتہ چلا رجب کے اندر کوئی بھی عمل نماز کے معاملے میں سنت سے ثابت نہیں، خاص کوئی بھی عمل اور روزے کے تعلق سے خاص سنت سے ثابت نہیں۔ آئیے تیسرا کام جو رجب میں ہوتا ہے، بڑے دھڑلے سے ہوتا ہے اور ڈٹ کر ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رجب کی 27 کی رات کو خاص طور سے شب معراج منایا جاتا، تو یہ بڑی اہم دعا ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 آیت الکرسی جس کو ہم کہتے ہیں، آیت الکرسی کی بھی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیں، بہت 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 زیادہ فضیلت، اسی کوئی انتہا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں پورے فضائل میں رکھ بھی نہیں پاؤں گا، مختصری رکھوں گا، سب بسم اللہ کی مختصر کا اس کے مختصری رکھوں گا۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے، آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے، بہت بڑی فضیلت۔ آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ کیا تجھے معلوم ہے کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا القیوم، یہ آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے پر جو ہے ہاتھ پھیرا، مطلب شاباش دیتے نا، ارے سینے پر جو ہاتھ پھیرا اور فرمایا ابو المنذر، ٹھیک ہے کی کنیت تھی یہ، تجھے علم مبارک ہو۔ اللہ لا الہ الا، یہ جو آیت الکرسی ہے یہ آیت یاد رکھیے سب سے افضل آیت، بہت افضل، بہت فضیلت والی آیت ہے، اس کو ہم بکثرت پڑھنے کیا کریں۔ اسی طرح جو ہے ایک روایت میں آتا ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا مسجد نبوی سے متصل مہاجرین کی رہائش گاہ ایک جگہ تھی، وہاں تشریف لائے تو ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں سب سے زیادہ بڑی اور عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ لا الہ الا، آیت الکرسی آپ نے بیان کی، یہ سب سے فضیلت والی، عظمت والی بڑی آیت ہے۔ اسی طرح سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو چوری، ڈاکہ اور دیگر نقصانات سے اس کی حفاظت کرتا ہے، نیز شیطان کی بری حرکتوں مثلاً وساوس، جادو، اسی طرح اس کی آصف زدگی اور اس کے خوف سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اتنے سارے فائدے ہیں۔ یقیناً یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور اور معروف روایت ہے، صحیح مسلم میں اور دیگر کتب میں آتی ہے۔ میں اب پوری تفصیلات نہیں رکھتا ہوں، بس مختصر آپ کو واقعہ، چونکہ حدیث بہت لمبی ہے۔ ہوا یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے جو زکوٰۃ کی کھجوریں کے اوپر جو اپوائنٹ کیا، آپ وہاں تھے، رات میں ایک شخص آیا کھجوریں چرا رہا تھا، آپ نے پکڑا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ میرے بیوی بچے بڑے بھوکے پیاسے تھے، میں مجبور تھا اس لیے لے جا رہا ہوں، میں کل نہیں آؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے کل نہیں آنا، چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول ایک شخص آیا تھا کھجور چرا رہا تھا، میں نے پکڑا، پھر کہا بیوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج پھر آئیں گا وہ؟ یہ کہتے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا آج آئیں گا تو میں تو اب تیار ہو گئی، آج تو نہیں چھوڑ۔ پھر آیا وہ کھجوریں چرا رہا تھا، آپ نے پکڑا، کہا آج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر کروں گا اور تم کھجور چرائے تھے زکوٰۃ کے؟ کہا نہیں میرے بیوی بچے بھوکے تھے، یہ تھے وہ تھے، بڑا اس نے رونا رویا، ان کو رحم آیا۔ پھر صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر نے پوچھا کیا ہوا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا؟ کہاں جایا تھا؟ کہا کہاں ہے؟ تو کہا آج بھی، لیکن اس نے کہا کل نہیں آئیں گا، تو کہا آج بھی آئیں گا۔ یہ کہتے وہ اب میں نے سوچ لیا آج تو، پھر وہ کہتے ہیں میں نے رات میں پورا مستعدی کے ساتھ میں کھڑا تھا، پھر وہ آیا، آتے ہی میں نے کھجور چرا دی، پکڑا، کہا آج تو تجھے لے کر ہی جاؤں گا، یہ تھرڈ ٹائم، 2 ٹائم تو معاف کر۔ کہا ٹھیک ہے تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی خیر کی بات بتاؤں گا جس دعا کو تم اگر رات پڑھ لو سونے سے پہلے تو ایک فرشتہ صبح تک تمہاری حفاظت کریں گا۔ اب چونکہ صحابہ خیر کے متلاشی اور خیر کے بہت زیادہ وہ تھے، حریص تھے، اچھا خیر کا کوئی چیز دے رہا ہے رات میں پڑھنے سے فرشتہ؟ کہا ٹھیک ہے بولو چھوڑ دوں گا۔ تو کہا اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو تو ایک فرشتہ تمہارے شیطان سے صبح تک حفاظت کریں گا۔ صبح ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو ہریرہ کیا ہوا کل قیدی کا؟ کہا پھر آیا تھا۔ کہاں ہے پھر؟ تو کہا چھوڑ۔ تو کہا کیا کہا؟ تو کہا اس لیے چھوڑ دیا کہ اس نے دعا سکھائی، اور اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دعا سکھائی؟ تو اس نے کہا جو شخص رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں گا تو ایک فرشتہ صبح تک اس کی فجر تک حفاظت کریں گا۔ ابو ہریرہ
یہ بات اس نے سچ، حالانکہ وہ اکثر جھوٹ ہی بولتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو وہ کون تھا جو تمہارے پاس 3 دن سے قید میں آ رہا تھا، پکڑا جا رہا تھا؟ تو کہا اللہ اور اس کا بہتر جان۔ تو کہا وہ شیطان۔ کون تھا؟ وہ شیطان تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے یہ بات سچ، ٹھیک ہے، یہ بات سچ کہی، تو یہاں بھی پتہ چلا۔ اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا جنت میں جانے کا باعث ہے۔ پتہ چلا جن شیطان سے محفوظ رہتا ہے ایک فرشتہ حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک فضیلت اور آتی ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جنت میں جانے کا باعث ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیے آپ کس طرح سے، اور یہ امام نسائی نے جو اپنی کتاب جو عمل الیوم واللیل کے اندر دن اور رات کے اعمال کے اندر نقل کیا، اور وہ فرماتے ہیں، ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اس کے اور جنت کے داخل ہونے کے درمیان موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ، مر جائے تو سیدھا جنت میں۔ لیکن یہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، آیت الکرسی کو سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا لفظ نہیں۔ بہت سے لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں لیکن ہاتھ رکھتے ہیں سر پر، پیشانی، پھر ہاتھ کو زمین پہ رکھتے ہیں کبھی، یا ہاتھ کو یوں رکھتے ہیں، یعنی کیا اس کی وجہ ہے، اور پھر پڑھتے ہیں۔ یہ ثابت نہیں ہے، لیکن آیت الکرسی پڑھنا ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی افضل، بڑی برکت، فضیلت، قدر اور منزلت والی آیت ہے، جس کو آیت الکرسی سورہ بقرہ سورہ 2 کی آیت نمبر 255 نمبر۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ آیت جس قرآن حدیث کا ایگزیکٹ ریفرنس کی ضرورت نہیں، اپنے جسم کو، اپنی نفس کو ہلاکت سے بچانا ہی ہمارا کام ہے، اور اگر تیز دھوپ میں جانے سے انسانی نفس کو نقصان ہو سکتا ہے تو نہیں جانا چاہیے۔ لیکن کوئی بولے اگر بالکل حوالہ ہو کے تیز دھوپ میں گئے تو بیمار پڑ جاتے تو ایسا کوئی حوالہ قرآن سے ملے گا، لیکن یہ بات بالکل تجزیے کی عام بات ہے۔ تو ایسے کوئی تجزیات بھی جو عام باتیں ہیں جو دیکھا جاتا ہے وہ بھی انشاءاللہ تجزیز رکھوں گا، تاکہ ہم ان ایکسپیرینسز سے، ان تجربات سے بھی چیزیں حاصل کریں اور اپنے آپ کو بچانے کو۔ تو آج میں ایک اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، قرض دار ہو جاتے۔ تو اب عموماً ہوتا ہے کہ آدمی قرض دار بھی ہو جاتا، تو قرض کی ادائیگی کے لیے کیا کرے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیے، یہ بھی جو نکات میں رکھوں گا یہ فرائض کے اہتمام اور سنت کے مطابق کرنے کے بعد ہے۔ خالی آپ یہ کر لیں گے تو فقر فاقہ اور قرض نہیں ہٹنے والا ہے، یہ بات کو بھی ہم اور اس بات کو بھی ہم سمجھیں کہ قرض کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے، یاد رکھیں یہ حلال ہے، لیکن کو بہت اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ بس خوشی خوشی قرض لیتے رہے، بس کچھ لوگ عادت بنا لیتے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرض دار تھا اور اگر انتقال کر گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں، جب تک کہ اس کے قرض یا تو ادا نہ کیا گیا ہو یا تک اسی طرح آپ نے فرمایا اگر وہ شہید بھی ہو جائے پھر زندہ ہو، شہید بھی ہو جائے پھر زندہ ہو، شہید بھی ہو جائے پھر زندہ ہو، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرے گا جس پر قرض ہو، اس کا حساب معلق لڑکا ہوا ہوتا ہے 3 ٹائمز بھی ہے۔ شہادت ویسی ایک بار ہی بہت بڑا درجہ ہے، لیکن پھر زندہ ہو جائے، پھر مر جائے، پھر زندہ ہو جائے، پھر بھی مر جائے اور قرض دار ہو تو حساب نہیں۔ اس بات کو ذہن میں، قرض کو اچھی چیز، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگ خوشی خوشی لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں، اس لیے کہ مر جائے تو پھر وصیت ہونا چاہیے، سسٹم ہونا چاہیے کہ ادا کرنے والے لوگ کچھ، ٹھیک، لیکن حلال ہے، لیا جا سکتا ہے، چونکہ دنیا میں کچھ لوگ مالدار ہے، کچھ لوگ غریب ہے، غربت کچھ کی ہے کہ بغیر قرض کے معاملہ چلتا نہیں ہے، تو لہٰذا بالکل لے سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کوئی پسندیدہ چیز نہیں۔ ایسا لوگ ہوتے ہیں نا، سب کچھ ہونے کے بعد بھی لے لو نا قرض، ادا کر دیں گے، ایکسٹرا کاموں کے لیے لے رہے، اپنے جس کو کہیں گے لگژری کے لیے لے رہے، ضرورت کے لیے لگژری، ایک اچھی زندگی کے لیے لے رہے ہیں، جبکہ بنیادی زندگی کے لیے لینا چاہیے، اس لیے کہ مر جاؤں تو بڑا مسئلہ ہے نا اس کے اندر، یہ نہیں سمجھتے ہم۔ تو بہرحال آئیے، اب اگر میرے پہ قرض ہو تو میں کیا کروں؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے جو ہے ایک روایت ہے، اور یہ روایت جامع ترمذی میں ہے۔ روایت اس طرح سے مروی ہے کہ ایک مکاتب غلام نے ان کے پاس آیا اور عرض کیا، ایک غلام جس نے مکاتب بولے تو وہ غلام تھا جس نے اپنے مالک سے ایک کانٹریکٹ بنا لیا کہ اگر میں آپ کو اتنے، میری کیا قیمت لگاتے ہو آپ؟ تو مالک بولتا ہے سمجھ تیری قیمت ہے 50 دینار، تو کہتا تھا اگر 50 دینار میں ہی لا کے دے دوں آپ کو کما کے الگ سے تو آپ مجھے آزاد کر دو گے؟ تو مالک کہتا ہاں، تو اس کا کانٹریکٹ لکھ لیا تھا۔ مکاتب غلام مطلب جس کا کانٹریکٹ لکھ لیا گیا۔ اب یہ غلام کیا کرتے تھے، اپنے مالک کے کام کے بعد ان سے پرمیشن سے ایکسٹرا ٹائم لیتے تھے اور خوب محنت مشقت کرتے تھے جا کے مارکیٹ، اور اتنا پیسہ جمع کرنے کی کوشش کرتے جس سے اپنے آپ کو آزاد کر۔ تو مکاتب غلام تھے، مطلب جس نے کانٹریکٹ کر لیا تھا اپنے آقا سے کہ میں کب چھوٹوں گا اگر اتنا دوں، اب وہ محنت کر رہے آئے اور کہا کہ میں اپنی مکاتب کی رقم ادا کرنے سے عاجز آ گیا۔ مالک نے رقم تو طے کر دی، ادا ہی نہیں کر پا، اپنی آزادی نہیں لے، تو میں عاجز آ چکا ہوں، تھک چکا ہوں، ٹھیک ہے، عاجز آ گیا ہوں، لہٰذا میری مدد کی جائے، آپ میری مدد۔ علی سے وہ کہنے لگا رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں آپ کو وہ کلمات نہ سکھاؤں جو مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے؟ آپ پر ایک بڑے پہاڑ کے برابر بھی قرض اگر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے دور کر دیں، ایک بڑے پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ تجھ سے یہ قرض دور کر دیں، کیا یہ دعا نہ بتا دوں؟ نے کہا بالکل یہ دعا تو آپ بتا دیجئے۔ پھر جو ہے علی رضی اللہ عنہ نے دعا پڑھ کے بتایا اور کہا اللہم اکفینی بحلالک ان حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا سکھائے جس کا ترجمہ ہے اے اللہ
اپنے حلال رزق سے میری تمام ضرورتیں پوری کر دیجیے اور مجھے حرام سے بچا لیجیے اور اپنے فضل سے مجھے اپنی ذات کے سوا ہر ایک سے بے نیاز کر دی. بس اللہ میں تیرا محتاج رہوں اور دنیا میں کسی کا نہ رہو، مجھے بے نیاز دیجیے. تو اگر ایک پہاڑ کے وزن کے برابر بھی قرض ہوگا نا آپ پر تو اتار دیں گے. وہ غلام خوشی چلے آئے مدد مانگ لے. کوشش وہ کر رہے تھے. پھر میں کہہ رہا ہوں کوشش وہ کر رہے تھے اور دعا ساتھ میں آئی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بس دعا میں لگ جائیں گے اور کوششیں چھوڑ دیں گے ہم لوگ. دونوں پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں خالی پیٹ تو بھر پیٹ واپس آتے ہیں، خالی بیٹھے نہیں رہتے، توکل کر کے نکلتے ہیں. یہاں بھی وہی ہے. کیا ہے کہ وہ کوشش کر رہے تھے لیکن نہیں ہوگا. کہا دعا بھی تو کرو، خالی کوشش ہی نہیں، دعا بھی شامل ہونا چاہیے. تو یہ دعا اگر پہاڑ برابر بھی ہوگا تو اسی طرح جو ہے روایت ہے. ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جو بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر جو ابو امامہ ایک انصاری صحابی آئے اور فرمایا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو کہا، ابو امامہ کیا بات ہے؟ مطلب وہ آئے اور بیٹھے ہوئے، کیا بات ہے؟ میں تم کو نماز کے وقتوں کے علاوہ بھی جو ہے مسجد میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں، مطلب تو نماز کے علاوہ بھی بہت دیر بیٹھے ہو، کیا بات ہے؟ تو ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے غموں نے گھیر رکھا ہے اور جو ہے قرضوں کے بوجھ تلے دبا جا، بہت غم اور قرضوں کے بوجھ تلے دبا جا، بہت پریشان. ایک تو غم، دوسرے قرض کا بوجھ، دونوں مجھے پریشان کر رہے ہیں، اس لیے میں مسجد میں ایکسٹرا بیٹھا ہوا رہ رہا ہوں. ٹھیک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا، کیا میں آپ کو ایک کلام نہ سکھاؤں کہ جب آپ اسے پڑھیں تو اللہ عز و جل آپ کی غم دور کر دے گا اور آپ کا قرض اتار دے گا؟ کیا میں تمہیں ایسے کچھ کلمات سکھاؤں جس سے تمہارا غم بھی دور اور قرض بھی ادا ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ضرور بتائیں. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا جو ہے ہم کو سکھائی. ٹھیک ہے. اور وہ بڑی دعا ہے جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، اللہ میں غم و حزن سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور کمزوری اور سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بزدلی اور بخیلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے جو غلبے سے تیری پناہ جو چاہتا ہوں. یہ دعا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دعا سکھائی. تو کہا اگر یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تیرے سارے غم دور کر دے گا اور ساری مشکل. دوسری دعا جامع ترمذی کی ہے، روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ترجمہ یہ کہ اللہ مجھ سے قرض دور کر دیجیے اور فقر اور فاقے سے میری کفایت کر دیجیے، مجھ سے قرض دور کر دیجیے اور فقر اور فاقے سے کفایت کر. تو وہاں بھی کیا تھا؟ مجھ سے قرض دور کر دیجیے اور فقر اور فاقے. اس لیے میں نے بھی عنوان دونوں ساتھ لے لیا چونکہ فقر اور فاقہ قرض کو بھی لا لیتا ہے. ٹھیک. مجھ سے قرض دور کیجیے اور فقر و فاقے سے میری کفایت کیجیے، یہ انہوں نے. ٹھیک ہے. تو یہ دعائیں ہم کو کرنا. اسی طرح قرض لیتے وقت یہ نیت ہوگی قرض کو واپس دینا، اگر نہ ہوگی تو دو نقصان ہوگا. ایک قرض کبھی واپس نہیں کر پائیں گے، اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، جو شخص اس نیت سے قرض لے کے واپس نہیں کرنا ہے وہ ڈاکو، اس نے ڈاکا. جو شخص قرض اس نیت سے لے کے واپس نہیں کرنا وہ ڈاکو ہے. تو ایک یہ نقصان ہوا کہ آپ ڈاکوؤں میں شامل ہو گئے. دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ قرض واپس نہیں دے پائیں گے. معلوم، اس لیے کہ آپ نے حدیث سے فرمایا کہ اللہ نے اس شخص کا ذمہ لے لیا ہے، اس شخص کا ذمہ، اور 3 لوگوں کے تعلق سے کہا، اس کا ذمہ لے لیا ہے مالی مدد کا. جو کیا کر رہا ہو اس میں فرمایا ہے وہ غلام جو اپنی آزادی کی، تو اللہ ذمہ لے لیتا ہے اس کی مدد کرنے کا کہ اس کا میں مسئلہ حل کر دوں گا، اور یہ مکاتب اگر غلام ہے تو اس کو آزادی کا. دوسرا فرمایا جو اپنے قرض لوٹانے کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ نے اس کی مدد کا ذمہ، قرض لوٹانے کی کوشش کرنے والے کی مدد کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے. قرض دینے کی کیا فضائل ہے، نہ لوٹانے کا کیا انجام ہوگا، یہ میرا عنوان نہیں. یہ دیکھنا ہے تو میرا ایک پورا تفصیلی عنوان ہے قرض دینے کے فضائل اور نہ لوٹانے. لیکن آج ہم جو بات کر رہے ہیں صرف قرض سے متعلق، کیسا اس کا بوجھ سے ہم نے دینے والے کی کیا فضائل ہوں گے، لینے والا کیا کرے، میں وہ سب چیزوں میں نہیں جا. تو اگر لیتے وقت یہ نیت ہوگی نہ لوٹانے کی تو آپ نے ڈاکہ ڈالا اس کے پاس، اور اگر آپ نے یہ نیت سے لی کہ مجھے لوٹانا ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ نے ذمہ لے لیا کہ آپ کی جو شخص قرض لیتے ہیں اور یہ اس سے لوٹانا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی جو ہے مدد کرتا ہے. اسی طرح جو کسی وجہ سے اگر آپ نہ لوٹا پائے تو اس شخص کو ضرور ملے اور بتائے کہ آپ نہیں لوٹا. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، جب قرض لیا آپ نہیں لوٹا سکتے، تاریخ 10 تاریخ دی گئی، لوٹا نہیں، اب 10 کو نہیں دیا، فون بند، اس کے نمبر کو کیا لسٹ میں ڈال دیتے ہیں، بلیک لسٹ میں ڈال دیتے ہیں. آپ اس کا فون اٹھانا ہی نہیں، دینا ہی یار اپنے کو، لیکن کیا ہے وہ اب بول نہیں سکتے. تو جب آپ کسی سے قرض لیں اور نہ دے پائے تو کیا کریں؟ سب سے پہلے اس تاریخ سے پہلے ہی اس کو کال کر یا اس کے بعد اور اس سے میں کیا کرنا ہے کر لو، اب سامنے سمجھ رہے ہیں. معذرت چاہے آپ اگر بھاگیں گے تو کئی نقصان ہیں. پہلا، یہ شخص جو مالدار ہے اس لیے تو قرض دیا، یہ آپ کی شخصیت کو بدنام کر دیں گے، اور یہ فطری چیز ہے. بولیں گے اس کو مت دو، میرے لے کے آج تک بھاگ رہا ہوں، فون بھی نہیں اٹھا. دیکھیے آپ جس نے آپ سے قرض لیا آپ اس کے بارے میں کیا کمپلین کرتے ہیں، یہ بولتے ہو برا آدمی فلاں، آپ کیا بولتے ہیں یار جو بھی ہے وہ لے کے فون کیوں نہیں اٹھاتا، بات کر کے تو بولنا.
بولتے بھی نہیں. اگر آپ نے فلاں تاریخ 10 کو نہیں دے پائے ٹھیک تو آپ 9 کو جائیے. بھائی میں نے وعدہ کیا تھا کل، ہو سکتا ہے تم نے کچھ ٹائم ٹیبل بنا لیا ہو، کچھ میں نہیں دے پایا، بہت مجھے اور محلہ. دینے والے کو کیا اجر ہے؟ ہر روز اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا اجر ملے گا دینے والے. ابھی میرا اس کی فضائل بتانا مقصد نہیں ہے، لیکن لینے والا کیا کرے تاکہ اگلی بار خرچ ملے، ضرورت پڑنے پر بتائے میں نہیں دے پاؤں گا. فون اٹھائے اس کا، بلکہ خود کرے. یہ نہیں کہ وہ فون کر کے بولے 10 تاریخ کو میرا پیسہ کہاں ہے، اس سے پیسہ لے کے اس کو کال کروا رہے ہو. اگلی بار کون آپ کو پیسہ دے گا؟ آپ کال کیجیے کہ میرے بھائی میں ایک ہفتے کی، ایک دن کی، ایک مہینے کی اور مہلت چاہتا ہوں. یہ زیادہ اچھا ہوگا کہ اس کی 2 باتیں منہ پہ سن لے اور اس کے بعد آپ اطمینان سے باقی دن. ورنہ آپ کو ہر بار دیکھنا پڑے گا، انہیں دیکھ رہا تو نہیں. آپ ظاہر سی بات ہے کہیں سے بھی آ جائیں گا، دوسرے نمبر سے کال کریں گا، وہ راستے میں پکڑیں گا آپ کو، گھر میں صبح کے بیٹھ جائیں گا. اور اگر پروفیشنل دینے والا ہے تو ہاتھ پیر توڑیں گا آپ کسی. اگر اس کو پتا ہے وصولی کیسی کی جاتی ہے اپنے پیسے کی تو ہاتھ پیر توڑ کے لے لیں. سب چیزوں سے آپ بچ جاتے ہیں جب آپ جا کے کلیئرلی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آ کے پہلے بول دیں کہ میں نہیں لیتا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے خواہ جو ہے قرض نہ لے. یاد رکھیے صرف ضرورت پڑنے پر ہی قرض لے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا اپنے شوق کو پورا کرنے قرض لیتے ہیں اور پھر قرض کے بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں. اس لیے قرض لینا جیسا میں نے کہا کوئی بہت پسندیدہ عمل. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے قرض جتنا لوٹا سکتے اتنا ہی لے. اب ہمارے پاس جو ہوگی خرچوں کا لمٹ لیس خرچے ہمارے. اب اکثر ہم لوگ کیوں قرض دار ہوتے ہیں معلوم آپ کو؟ کوئی شرعی وجوہات سے نہیں ہوتے. ایسا آپ نے کوئی آدمی دیکھا جو بولے یار مسجد کا کام کر رہا تھا، لے لیا قرض، بہت مشکل ہوئی لوٹانے. دینی درسگاہ چلا رہا ہوں یار بچوں کے لیے، بہت مشکل ہو رہی، قرض لے لیا اس کے بوجھ تلے. نہیں ملیں گے. کیسے لوگ ملیں گے؟ یار قرض لے کے بہت پریشان. کیا کے لیے لیا تھا؟ بچی کی شادی کے لیے. بچی کی شادی کے لیے آپ نے قرض کیا؟ نہیں وہ یہ تھا اور رسم وسم بھی تو ضروری تھے نا، فلاں کرنا. اچھا بہت قرض تلے دبا ہوا. ارے تم کیوں قرض تلے دبے ہو؟ ولیمے کے لیے لے لیا. میں لوگوں کو بھی تو بتانا تھا نا، خاندان کا کھائے ہوئے، اپنے دنیا کا کھائے ہوئے سب کو دینا تھا نا دعوت. 10 لاکھ کا کر لی ولیمہ، پھر نہیں دے پا رہے واپس. ولیمے کی بوجھ تلے دبے ہیں. کوئی لوگ قرض تلے کیوں دبے ہوئے؟ مہینوں کی بدعتیں آ رہی تو اس کے لیے قرض لیے ہوئے. یہ بدعت میں یہ کرنا ہے، وہ بدعت میں وہ کرنا ہے، وہ بدعت میں وہ کرنا ہے. قرض لے لے قرض لے لے کے ایسے کام کیے جا رہے ہیں جو شرعی بھی نہیں. غیر اللہ کی زیارتیں کی جا رہی ہے، غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوے قرض لے کے ہو رہے ہیں. ایسا قرض کبھی نظر آیا کہ کوئی کہے کہ میں نے اس آدمی کو بہت ایماندار ہے، یہ مجبور ہو گیا، اس کا قرض لیا اپنے ذمہ ادا کرنے کے، میں نے فلاں مسجد تعمیر کر دی، فلاں ادارے کو وعدہ کر دیا، اب میں چلا رہا ہوں. نہیں ملے. ہمارے قرض بھی ایسے جو بلا ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتا ہے، ہماری حالت ایسی کرتا ہے کہ پورا نہیں دے پاتے. غیر شرعی چیزوں کے لیے کر رہے ہیں نا. بیمار ہے کوئی تو مجبور ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ بیماری لانے کے لیے قرض لیا جا رہا ہے. جس کو میں کہوں گا اتنا قرض لے رہے کہ ٹینشن لے کے بیمار پڑ جا رہا ہے. خواہ شادی بیاہ یہ وہ گاڑی لینے کے لیے قرض لے رہا. ارے بیوقوف انسان، گاڑی کے لیے رکشے سے چل جاؤ. گاڑی لے کے قرض، مطلب جس چیز میں سواری کرنا وہ بھی قرض. جو ہم اکثر قرض اپنی لگژریس لائف کے لیے لے رہے ہیں، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا. اس لیے میں نے کہا خواہ قرض نہ لے. آج ہم اکثر لوگ قرض کیوں لے رہے؟ 5 لاکھ قرض لے کے میں کو کہاں دبئی جاب کرنے جانا. ارے بیوقوف، اپنی صلاحیت پر جا. 5 لاکھ قرض لے کے جائیں گا، اگر نہیں کما پایا تو آنے کے بعد کیا پھر سود پہ لے کے دیتا، امی کا زیور لے کے دے رہا، شادیوں کے بیوی کا زیور لے کے دے رہا، اس کا ادھر اس کا ادھر، اور پھر 10 سال بعد بھی قرض میں گیا تھا، قرض میں ڈوبا ہوا آیا. قرض میں کئی لوگوں کو میں نے دیکھا جو وہاں جا کے روتے ہیں کہ ہم چلے گئے اور 10 لاکھ روپے قرض لیا تھا وہاں سے. یو کے چلے گئے تعلیم کے لیے، 50 لاکھ کا قرض لے کے ڈاکٹر بننے. اور کیا کرنے کا ہے؟ ہندوستان میں رہ کر چپراسی بنو زیادہ اچھا ہے. قرض میں کہہ رہا ہوں نا بہت اچھی چیز نہیں کہ خوشی خوشی آپ اٹھے اور 50 لاکھ کے قرض لے کے 10 لاکھ یوں اٹھا رہے ہیں. دیکھا جائے یہ ضرورت والے قرض نہیں، یہ ہم نے لگژری اپنے لائف سٹائل مینٹین کرنے. کیوں؟ آپ کیا انڈیا میں ڈگری حاصل کرے تو آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں کم دے گا کہ جتنا تھا، اور اگر یو کے سیکھے تو اللہ رزق بڑھا دے گا. ارے جنہوں نے کچھ نہیں پڑھا وہ اتنا کماتے ہیں کہ جو دنیا بھر کماتے دیکھ کر ان کو شرماتے ہیں کہ کچھ نہیں پڑھنے والا بھی کماتا. اس سے میں جو لوگ پڑھائی کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ان کو نیچے نہیں دکھا رہا ہوں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں رزق انسان تقدیر سے لاتا ہے. میرے کوشش کرو نا تم. اچھی تعلیم رزق کا ذریعہ بن سکتی ہے، لیکن تعلیم سے انسان کمائے ضروری نہیں. ایک آدمی ہے پتہ نہیں کیا کیا ڈگری حاصل کیا لیکن بزنس کرتا ہے، وہ ڈگریوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. بزنس کر رہا ہے، اتنا کما رہا ہے کہ وہ ڈگری آپ تو لوگ اتنا نہیں سمجھ رہے ہیں بات. میں یہ کہنا تو نہ میں تعلیم سے روک رہا ہوں، نہ میں آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہا ہوں آپ کی کوششوں کو. میں کہہ رہا ہوں بات کو سمجھو میرے بھائی، جس کو بولتے ہیں ہوش تھامو. یہ ہمارے قرض جو ہم لیتے ہیں نا اکثر، یہ وہ قرض ہے جو قرض کی ہم کو ضرورت ہی نہیں شرعی اعتبار سے. اس کو پسندیدہ نہیں ہے. ایجوکیشن لو قرض، چلو باہر جاب لو قرض لو، ویزا لگاؤ، ایجنٹس کو یہ دو وہ دو. ارے میری بھائی اپنی کیلیبر اپنی صلاحیت پہ جانا، ہندوستان میں کمانا، کیوں قرض لے کے جا کے پریشان ہوتے ہو؟ پھر ایسا قرض لو اگر لیتے ہو جو لوٹا سکو. فار ایگزامپل میں جو میرے پاس اتنے ایسٹس ہے، سونا ہے، چاندی ہے، گھر بار ہے، کہ میں اگر 10-5 لاکھ لے لیتا ہوں گھر، جو اگر نہ بھی دے پاؤں تو بس وصیت کر دوں، گھر والوں کو بھیج دو، دے دو میرے مقام، کوئی مسئلہ نہیں نا. پھر تو اس میں کوئی ایشو ہی نہیں.
میں جب لگژری کے لیے جا رہا ہوں نا تو پھر اس کے لیے تیاری ویسی ہے کہ میں ایک چیز کے لیے جا رہا ہوں جو ضرورت سے زیادہ ہے، اس کے لیے خرچ لے رہا ہوں، پہلے تو لینا نہیں چاہیے، لوں تو پھر ایسا سسٹم بناؤ کہ جتنا لیا اتنا دینے کی طاقت ہو کہ ٹھیک ہے یہ دے دو، میرا گھر لے لو بیچ ڈالو اور دے دو، سونا ہے میرا بیچ ڈالو، ایسٹ سے میرے، شیئر سے میرے، بانڈ سے میرے، یہ بیچ ڈالو اور دے دو، کیا مسئلہ؟ تو یہ تو بھی ٹھیک ہے کہ سمجھے پروپورشن میں، چونکہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں آج کے بزنس میں بغیر قرض کے بزنس ہوتا بھی نہیں، اور بزنس کی نوعیت کے اعتبار سے 2 4 5 10 لاکھ کے قرض تو عام ہوتے ہیں، ڈیلی ٹرانزیکشن میں بھی لوگوں پر ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ قرض نہیں جو شرعی قرض مانا جائے گا، یہ ایک نوعیت ہے۔ جیسا کہ میں بھی بزنس کرتا ہوں تو میرے روز کے ٹرانزیکشن ہے تو لاکھوں ادھار دیتا ہوں تو لاکھوں کا قرض مجھ پہ چڑھتا ہے، لیکن وہ منتھ اینڈ میں 3 منتھس میں، کوارٹرلی، 6 منتھ میں، یہ ایئرلی وہ مینٹین ہو جاتے ہیں، مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آدمی سال بھر میں ڈوب گیا، نہیں ویسا نہیں ہوتا، وہ بزنس کی نوعیت ہے، سال بھر کے آخر میں اس نے میرا قرض بھی دے گا جو لیا، میں ان کا قرض بھی دے دوں گا۔ قرض سمجھتے نا آپ کس کو؟ جو آپ لیتے جس کے بوجھ تلے آپ دب جاتے ہیں، ڈیلی ٹرانزیکشن میں آنے والے اخراجات، یہ قرض یہ وہ چیز جس کے بوجھ تلے آپ دب جاتے ہیں، جس کا بوجھ محسوس کر سکتے ہیں آپ اپنے۔ کئی لوگوں میں نے دیکھا قرض کے بوجھ سے ان کے بال سفید، بوجھ جلد ان کی ڈھیلی پڑ جاتی ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کم پڑ جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ میں وہ بولنا چاہتا ہوں، کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، اور اکثر آج ہم قرض لگژری جینے کے لیے، اچھی زندگیوں کے تو قرض جتنا لوٹا سکتے ہیں اتنا لینا چاہیے، جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلائے، عام زبان میں رکھیے، اور قرض کو معمولی سمجھ کے شوق کی ضرورتوں کے لیے بہت اچھا ضرورتوں میں جانتا ہوں ایک زمانہ تھا، یہ آج کا سود خور زمانہ نہیں ہے، انٹرسٹ بیس سسٹم نہیں، لیکن ایک زمانہ تھا آج سے 25-50 سال پہلے کا، آپ اگر کسی کو قرض کا بول دیں نا اس کے آنکھ پہ کانٹے کھڑے، تو مرنا پسند ہے قرض نہیں لیں، اور آج کی حالت ہے جینا ہے تو قرض ہی لیتے رہو، بس آج ہمارا سسٹم ہے جینا ہے تو قرض لو، اس کے بغیر جینا تھوڑی ہوتا ہے، یہ انٹرسٹ بیس اکنامی کا نتیجہ، مقروض زندگیاں گزار ہیں۔ آپ کو معلوم یورپ اور امریکہ میں یہ نسل جو گزر رہی ہے اتنی مقروض ہو چکی کہ ان کی آنے والی نسل بھی اگر چکانا چاہے تو نہیں چکا سکتی، آنے والی نسل اکنامیکلی غلام پیدا ہونا، مانو اب حالت یہ چکی امریکہ اور یورپ میں کہ ان کا ڈیپٹ، ان کا ادھار ان کے نسلوں پر ٹرانسفر ہو رہا ہے، گارنٹر ہوتا تھا نا پہلے، میں اپنے گارنٹر ہوں، اب گارنٹر نہیں ہے، تمہاری اگلی نسل کو دینا ہے، یہ لیول پر وہ خرچ پہ آ چکے، مانو یہ لیول پر خرچ پر آ چکے، ری فائنانسنگ نہیں، ری فائنانسنگ سسٹم چل رہا ہے، اس سے $1,00,000 لیا، اس سے ری فائنانس کرا، اس کا 1% تھا، اس کا ½ یہ بولتا میں ری فائنانس کرتا ہوں، تمہارا میں پے کر دوں گا، وہ بینک لیتی بولتی 0.25 میں لوں گا، وہ بولتا میں ری فائنانسنگ کروں گا 0.1%، بولتا میں ری فائنانسنگ، وہ اتنا دور چلے گیا کہ اس کو بھی نہیں معلوم کہاں چل رہا اور کیا سسٹم ہے، بات تو ان کی نسلیں مقروض ہو رہی، تو اگر ہم بھی وہ سسٹم پہ جانا چاہتے تو وہ سسٹم تو تیار ہے ہمارے، تو ایک زمانہ تھا، اور آج ہی میں نے دیکھا کچھ لوگ آتے ہیں اور اپنی مجبوریاں بتاتے ہیں کیوں مجبور ہیں، اور ہم لوگ قرض بھی دیتے ہیں بہت سارے سسٹم سے، IRC کا بیت المال ہے، اس کے علاوہ بھی سوسائٹیاں، اتنا بوجھ ہوتا ہے ان پر جب آ کر ہم کو بولتے ہیں نا قرض کا، کہ ایسا لگتا ہے ان کو سنبھالنے کو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا ہم کو، کہ بھائی رو مت، سمجھ جاؤ، ارے بھائی عام بات ہے، اور کتنا قرض ہونے والا ہم کو 10,000 اور 5,000، لیکن وہ بولتے ہیں ہمارے خاندان میں کبھی کسی قرض لینا بولے موت جیسے، ایسے بھی لوگ، اور ایک وہ بھی ہے کچھ لینا ہے، کپڑے لینا ہے، چلو بڑے بھائی سے لے لینا قرض، لیکن کپڑوں کے لیے شادی ہے بھائی، شادی کے کپڑے 2-4 لاکھ کے آئیں گے، ایسا تھوڑی قرض لینا ہی پڑے گا اس کے لیے، ہر چیز کے لیے، مطلب قرض کو معمولی سمجھ رہے ہیں، بتانا چاہ رہا ہوں یہ بہت اچھی چیز، یہ بہت بڑا بوجھ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اہم چیز ہے، آئیے واقعہ سنیں، ایک صحابی کا انتقال ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو بات پوچھتے تھے، یہ بات آپ نے پوچھی، کیا اس پر کوئی قرض تھا جو آپ ہمیشہ پوچھتے تھے، کہا قرض ہے، تو کہا اب میں جنازے کی نماز نہ پڑھوں گا نہ پڑھاؤں گا، فنش، تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا کرنا ہے، تو کہا یا تو ادا کر دیا جائے یا کوئی ذمہ داری لے تو میں شریک، ایک صحابی نے کہا میں ہی ذمہ داری لیتا ہوں کیونکہ اس کے بیٹوں میں طاقت نہیں، کہا پھر میں اب شامل، یہ نہیں بولے کہ انتقال ہوا یار لوگوں کو برا لگے گا اس کے خاندان والوں کو، نہیں، قرض کا معاملہ معمولی نہیں، تو مذاق سمجھ بہت کلیئر ٹرمز پہ بہت ضرورتوں کے تحت لیجیے، یہ بالکل غلط نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، اوائڈ کر کے حرام نہیں، کیونکہ آپ سے خود قرض لیتے رہے مختلف مواقع پہ، یاد رکھیے، لیکن آپ نے خود پسند، ٹھیک ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چوائس سے غربت والی زندگی کو پسند کیا تھا، آپ کو آپشنز تھے، آپ چاہتے تو دنیا کا مال و دولت آپ کے قدموں میں لا دیا جاتا، لیکن آپ نے بائی چوائس یہ زندگی، سمجھ رہے ہیں، بائی چوائس، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سیونگز کی عادت ڈال، سیونگز سمجھتے ہیں، اب سیونگ بولتا ہوں تو دیکھو یہودیوں کے انگریزوں جیسی باتیں کر رہے ہیں، ہر انگلش ٹرم یہودی اور انگریزوں کا نہیں رہتا، سیونگ سے مراد پیسے بچانے کی عادت ڈالیے، ہم لوگوں میں اکثر وہ لوگ ہیں جو خرچ تو لیتے ہیں لیکن ان کو سمجھتا نہیں، جب اللہ دیتا ہے نا تو دونوں ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں، اور جب نہیں ہوتا ہے تو دونوں ہاتھ سے مانگتے پھرتے ہیں، سیونگز کی عادت ہے، سیونگز سے مراد ہم بینک نہیں، لیکن بچانے کی بچت، پہلے میں نے عورتوں کو دیکھا تھا، بوڑھی عورتیں رہتی تھی، دن میں کچھ بھی بچے نہ پیسے تو پلوں میں باندھ کے ایسا رکھ دیتے، اتنے پیسے آج کے سیونگ سے، مطلب شوہر نے 1 روپیہ دے کے گیا اور بولے آج کا خرچہ 1 روپے میں ہو جانا،
آپ دن بھر کا خرچہ 95 پیسے میں ہو گیا تو 5 پیسے بچ گئے، تو 5 پیسوں کے انہوں نے 5 پیسے کو لیا اور باندھ کے رکھا۔ آنوں کا زمانہ تھا، 12 آنے ہوتے تھے، وہ 4 آنے کے 4 آنے مل کے وہ 12 آنوں کا 1 روپیہ بنتا تھا، بعد میں 100 پیسے کا، ٹھیک ہے۔ تو بچایا اپنا 4 آنے یا 5 پیسہ جو سب سے چھوٹا سکہ تھا رکھا۔ آج کے سیونگز 5، ٹھیک ہے۔ ایسے روز کی کیسے جمع کرتے تھے؟ اگر آپ میں سے کچھ لوگ یاد ہوں گا تو گھر میں دیوار بنتی، دیوار کے اندر دیوار میں غلہ بنا ہوا ہوتا، اس میں ڈراپ کرتے رہتے تھے۔ اب وہ غلہ توڑنا ہوتا دیوار توڑنا پڑتا تھا، بہت سیریس میٹر پہ ٹوٹتا تھا وہ غلہ، پھر توڑنے کا پھر بناتے تھے، پھر اس میں ڈراپ ان ہوتا، یا پھر مٹی کے غلے ہوتے تھے جو آپ کبھی کبھار کہیں دکھ جاتے ہیں، بچے لاتے ہوئے تو ایک ہی دن بھر لیتے ہیں ہمارے، ماشاءاللہ اللہ نے ایسے بنا دیا ہے، ہمارے بچے اگر غلہ لاتے ہوئے تو ایک ہی دن بھر جاتا، ابا ڈالو، دوسری بات مطلب وہ ٹول ٹیکس کے اور ڈالو، اور کچھ اور ڈالو، امی ڈالو، اور سکے تو ہونا ہی نہیں، نوٹیں ڈالو پوری اس کے اندر، دادا نانا پورے محلے سے ایک ہی دن میں بھر دے رہے، لیکن وہ زمانہ تھا میں نے غلے لوگ لا کے رکھتے تھے۔ اچھا غلے بھی ملتے تھے تو وہ غلوں کے بارے میں پوچھا جاتا تھا کتنے روپے غلہ ہے، تو وہ بولتا تھا 25 روپے آئیں گے، مطلب اتنے پیسے جمع ہوں گے 25 روپے تک ہو سکتے ہیں، مطلب غلے میں چونکہ سکے ہیں نا اتنا ہیوی، چھوٹا بڑا 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 اتنے بڑے میں رہتے ہیں، اس میں 200 روپے تک آئیں گے، کیونکہ سکے بہت چھوٹے اور ہیوی ہوتے تھے، مطلب 5 پیسہ 10 پیسہ 20 پیسہ 25 پیسہ 50 پیسہ روپیہ تک ہوتا تھا نا، پھر 2 روپے کا سکہ آیا، پھر 5 کا آیا، وہ تو ابھی زمانہ مطلب 2 روپے بہت بڑا سکہ ہوتا تھا یار، پھر نوٹیں آئی 1 روپے کی اور 2، تو سکے جمع سیونگز ہر روز کی پلوں میں رکھ دیا، دیواروں میں رکھا، غلوں میں ڈالا، پھر یہ ضرورت پڑنے پر سیونگ، اور یہ بڑی اہم چیز، کفایت شاعری کرنا کنجوسی نہیں ہے، کنجوسی اور کفایت شاعری میں ایک بہت تھوڑا سا فرق ہے، اس فرق کو سمجھنا پڑتا ہے زمین زمانہ حالات کے اعتبار سے، سمجھے، ویسا ڈیفائنڈ نہیں کہ یہ کنجوسی یہ کفایت شاعری، وہ ایک بہت باریک لائن ہے جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، جیسے کہ ایک آدمی کاڑی جلائے اور کاڑی سے چولہا جلا لے، ٹھیک ہے، اور اسی کاڑی سے دوسرا چولہا جلا لے، کفایت شاعری کیا مسئلہ، کتنا کنجوس ہے، دونوں ایک دوسرے جلا رہا، نہیں کنجوس نہیں، کفایت شاعری جلا لیا۔ ہاں کنجوسی یہ شامل ہو سکتا ہے شہروں کے ماحول کے اندر کہ ایک آدمی کاڑی جلائے، چولہا جلا کے جلی ہوئی کاڑی پھر اٹھا کے رکھے بجھا کے، پھر اگلی بار یہ چولہا جلانے کے بعد اس سے بجھی ہوئی کاڑی ادھر رکھ کے پھر بجھی ہوئی سے بازو آ کے جلائے، سمجھ رہے، یہ کنجوسی ہو سکتا ہے شہروں میں کہ ایک کاڑی سے آپ چولہا جلا کے پھر اس کو رکھ رہے کاڑی کو، پھر اگلی بار اچھی کاڑی سے چولہا جلا لیا، اگلا چولہا جلانا ہے تو یہ پرانی بچی ہوئی کاڑی کو ڈالے، رسک ہے، ہاتھ جل سکتا ہے آپ کا، جب آپ چولہے کے نیچے برتن لگ سکتا ہے، اننیسیسری، یہ کنجوسی میں ہو سکتا ہے، لیکن کسی علاقے میں یہ بھی کفایت شاعری میں آ سکتا ہے، بس ایک موٹا ایگزامپل، چونکہ یہ ڈیفائن نہیں کر سکتے کنجوسی کیا ہے اور کفایت شاعری، بہت تھوڑا سا ڈفرنس ہوتا ہے، وہ آپ زمین زمانہ حالات سے سمجھتے۔ تو کفایت شاعری، سیونگز، غلے، ڈبے، بینک اکاؤنٹس ہوتے ہیں آج کل آپ لوگوں کے پاس، کچھ بھی سسٹم ہو سکتا ہے، کفایت شاعری سیونگ کیجیے، آج جو اللہ نے فراوانی دی ہے کل ہو سکتا ہے، جیسے آج سمجھ لیجیے میں ایک لیبر ہوں، ٹھیک ہے، آج کام بہت اچھا ہے، لیبر ورک خوب چل رہا ہے، لیکن اب ریتی بند ہو جاتی ہے، کبھی سیمنٹ کا پروڈکشن کبھی کمپنیاں روک دیتی، پھر کیا ہوتا ہے 2-3 تو جب وہ لیبر کام پر ہے جو کہ سال کے 8 مہینے کام چل رہا ہے، 4 مہینے بند ہے، بارش زیادہ ہوگی تو ریتی نہیں مل رہی ہے، سیمنٹ کمپنی نے بند کر دیا، لوہا بند ہو گیا، مہنگا ہونے سے کنسٹرکشن ورک رک گیا، ہوتا ہے نا ایسا، یہ سب چیزیں انڈیا میں کامنلی ہوتی ہیں، ٹھیک، تب کیا کریں گے، وہ دور جس نے مشق کی 8 مہینے، اس میں اتنی سیونگ کرے کہ یہ 4 مہینے، اور یہ ضروری ہے، سیونگز کی عادت ڈالے عورتیں اور مرد، انشاءاللہ اس کے بڑے فائدے، رقم بڑی چھوٹی بھی لیکن وہ کچھ زمانے میں چلتی اگر رہی تو بڑی ہوتی۔ ایک مثال چھوٹی سی سمجھ لیجیے، آپ لوگ ہر سال آپ کی انکم کے اعتبار سے ڈیپینڈ ہے، سمجھ لیجیے ہر مہینے میری انکم کا 1000 میں بچا سکتا ہوں، 1000 اگر آپ کی انکم کا بچا سکتا اور اس کو آپ بازو رکھ دو، جو کہ آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن آپ خرچ کر دیں بھی تو آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، اگلے مہینے آپ اس سے زیادہ کما لیتے ہیں، لیکن وہ 1000 نکالنے کی عادت ڈال، فار ایگزامپل یہ عادت آپ نے 4 سال چل لیں، جمع کر لیا آپ نے کم بیش 50,000 ایسی 48,000 ایسی جمع ہو کے پڑا ہوا آپ، مطلب یہ یا تو کسی کی مدد میں کام آئیں گا تو خود آپ کو ضرورت پڑنے پہ کام آئیں گے، اور یہی عادت آپ نے اٹھا کے رکھی تو سسٹمیٹک آپ ڈالتے رہے 1000 روپے، ایک خالی ایک مثال دے رہا ہوں، اور آپ نے آپ کی بچے کی پیدائش سے کام شروع اور ڈالتے رہے، دیکھیے یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، آپ بولیں گے ابھی تو توکل کی بات ہو رہی ہے، ابھی سیونگز کی بات ہو رہی ہے، توکل کے خلاف نہیں ہے، چیزوں کو سیو کر کے رکھنا منافی نہیں ہے، کہ اگر آپ جنگ میں جا رہے ہیں تو جنگ سے پہلے تیاری کرنا، اور ہارنے کی بھی اور جیتنے کی بھی یہ منافی نہیں ہے توکل، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زندگی میں کئی جنگوں کے پلانز بنائے جس میں ریٹریٹ پلان بھی تھے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم ادھر سے نکلے، تو یہ منافی نہیں ہے توکل کہ پہلے سے پلان کریں کہ ایگزٹ کیسا کریں گے، ایگزٹ کر کے پھر آنا ہے واپس، بھاگنا نہیں ہے، لیکن پلان اس طرح سے ایگزٹ، سمجھ رہے ہیں، یہ منافع نہیں ہے، تو کوئی ابھی تو آپ توکل کا پڑھے تھے، ابھی سیونگ کا پڑھے نہیں، یہ میں کفایت شاعری کی بات کر رہا ہوں، اس کے فوائد بڑے، جمع کرتے رہے، کچھ سالوں میں 10 سال میں چلی بچے کو نہیں کام آئیں گے، اللہ آپ کے حالات اچھے سے اچھے بنائے، لیکن کسی اور کی مدد کر سکتے ہیں اس پیسے سے، اپنے لیے کچھ نیا کام آ سکتا ہے، یہ 10 سال میں کتنے ہو جائیں گے یہ پیسے، آپ سمجھیے بڑی رقمیں ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی سیونگز بہت بڑی بن جاتی ہیں، سیونگز کی عادت ڈالی۔ اسی طرح جو ہے جب آپ سفر کو جائے اور اگر آپ مقروض ہو تو وصیت کر کے جائے کہ میں نے ان سے لیا ہو بچوں، میں نے ان سے ابا، میں نے ان سے لیا امی، میں نے ان سے لیا بیگم،
بتا کے جائے. شادی نہیں ہوئی تو بھائی میں نے ان سے دیا ہوا ہوں, میں جا رہا ہوں سفر پہ, کچھ ہوتا ہے تو جب فلاں چیز میری ہے اس کو بیچ کے ان کو دے دینا چاہیے. وصیت جب قرض ہو آپ پر اور آپ سفر پہ جایا کرے تو آپ کو وصیت کر کے جانا چاہیے کہ میرا یہ اگر ہو جائے تو میرا یہ کر دینا چاہیے. یا آپ بیمار ہو جائے, لگے کہ بیماری بڑھ رہی ہے, تب بھی وصیت کر دیا آپ کی میں نے یہ لیا ہوں قرض, بلکہ عادت ڈال لیا آپ قرض لکھ لیا کیجئے لین دین میں, لے دے تو لکھ لیا کیجئے تاکہ کچھ بھی ہو جائے تو پیپر باقی ہوتے ہیں. اور وہ اسی طرح جو ہے قرض کو اچھے انداز سے لوٹائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر ہوئے جو لوٹانے میں سب سے اچھے, تم میں سب سے اچھے ہوئے جو لوٹانے میں سب سے اچھے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اب اچھے سے لوٹائے, سب سے بہترین انداز سے لوٹائے. ہمارے پاس کچھ لوگ قرض لیتے اور لوٹاتے وقت بولتے ہیں احسان تھوڑی کرے تھے, ہاتھوں مانگے تھے اور تم نے دیے تھے. لو کیسا عجیب آدمی. سب سے اچھے انداز سے لوٹائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی سے ایک اونٹ لیا, ٹھیک ہے, اور اس کے بدلے میں جب ریٹرن کیا تو اس سے بہتر اونٹ دیا. تو انہوں نے کہا میرا تو اتنا اچھا نہیں تھا, تو کہا تم میں سب سے اچھے وہ ہے جو لوٹانے میں سب سے اچھے ہو اور میں لوٹانے میں تم میں سب سے اچھا. لیکن اس کو کوئی ہرگز سود لینے کا نیا طریقہ نہ بنائے کہ اللہ کے رسول نے ہلکا اونٹ لیا تھا, ریٹرن بھاری کیا, تو اب تم میرے سے 1 لاکھ لو اور 1.5 لاکھ واپس دینا اچھا اس سے. نہیں, وہاں کوئی ٹرمز پہلے طے نہیں ہوئے تھے, اور اس صحابی کی حالت اللہ کے رسول کو پتا تھا کیا ہے, تو آپ نے ڈبل کام کر دیا, قرض کی ریٹرن, ہیلپ کی ہیلپ. معلوم آپ اللہ کے رسول کی عادت تھی. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ بیٹھے تھے اور آپ کسی کو نیچے نہیں دکھانا چاہتے قرض کے بوجھ تلے. صحابی کے ساتھ اونٹ پر تھے, آپ نے کہا اللہ کے رسول سنا کیا ہوا, نکاح وغیرہ ہو گیا کیا, شادی وغیرہ, چونکہ نوجوانوں کی مسائل ہوتے ہیں. اللہ کے رسول کہاں سے کروں شادی, پیسہ ہی نہیں. کہا ٹھیک ہے غربت ہے, تو کہا ٹھیک ہے کچھ ہے بیچنے کرنے کو تاکہ تمہاری غربت ہو جائے, پیسہ ہے, تو کہا یہ اونٹ ہے. کہا کتنے میں دوں, کہا کہ 20 میں دوں گا. تو آپ نے فرمایا 20 دینار بہت زیادہ ہو رہے ہیں, تھوڑا کم کرو 10 میں دے دو. اسی طرح کا کچھ ایگزیکٹ فگرز مجھے یاد نہیں, تھوڑا کم میں دے دو, 20 میں 10 میں کر دو. تو کہا نہیں اللہ کے رسول مجھے تو 40 کی ضرورت ہے, پھر بھی 20 میں بیچ رہا ہوں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اس سے معلوم کرنے کا کتنے کی ضرورت ہے اس کو. کیا کیا, 20 بولا تو کہا 10 میں 40 کی ضرورت ہے, پھر بھی 20 میں, چونکہ اونٹ کی قیمت 20 سے زیادہ نہیں آئیں گی, بٹ میری نیڈ تو 40 ہے, تب میں شادی بھی کر سکوں گا اور میرے حالات ٹھیک. کہا ٹھیک ہے. آپ نے کہا میں نے اونٹ کو خرید لیا, میں نے اونٹ کو تم سے خرید لیا. پھر جب گھر پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 20 دیے, 20 دینار دیے, چونکہ 20 کا بات ہوئی تھی, 20 دینار دیے اور کہا تحفے میں اونٹ میرے طرف سے. ہو گئے 40, یہ پھر اونٹ بک جائیں گا 20 میں, ان کے 40 میں. تو آپ نے ایسی مدد کی ادھار, مطلب قرضدار بھی نہیں کیا, سودا کیا, سودا کر کے سودے کو واپس لو, معلوم بھی کر لیا کتنا چاہیے. تو دیکھیے نبی کے رسول چونکہ اس طرح کی آپ کی عادت تھی, وہ 20 کہا, انہوں نے کہا 10, انہوں نے کہا نہیں مجھے 40 ضرورت ہے. آپ کو پتا اونٹ کی قیمت لیکن 20 سے اوپر نہیں تھی, 20 دے کے اونٹ خرید لیا, سودا اونٹ کا ہو گیا. جب اونٹ سے اترے تو کہا اونٹ تحفے میں. اب یہ اونٹ 20 کا پھر بک جائیں گا, ان کا حاجت پوری ہوئی. تو اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ تھے, قرضدار نہیں کرتے تھے, مقروض نہیں بلکہ ہیلپ کی نہیں چلتا. تو بہرحال قرض کو اچھے انداز سے, بیسٹ جو بھی پاسبل ہو سکتا ہے, اچھے انداز سے اس کو واپس لوٹائیں. اور یاد رکھیے قرض جب لوٹائے تو قرضدار کا ضرور شکر کہ اس نے آپ کی ایسے وقت میں مدد کیا, اور اس کے لیے دعا خیر بھی کیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال جان برکت دے. اس لیے کہ ایسے وقت مدد کی وہ بھی پیسے سے, تاکہ یاد رکھیے ان کی حدیث بھی ہے, اور اگر غائبانہ سامنے بھی کہے اس سے احسان مندی نظر آتی ہے, غائبانہ بھی کرے, چونکہ غائبانہ دعا کا اثر زیادہ ہوتا ہے سامنے بولنے کی. آپ کی حدیث ہے جب کوئی مومن بندہ اپنے مومن بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے یہ دعا اللہ رد نہیں. اور ایک روایت میں فرمایا جب کوئی مومن بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے آمین کہتے ہیں اسی الفاظ, مطلب اس کے لیے, مطلب یہ کہہ رہا ہے اللہ میرے بھائی کا مسئلہ حل کر, تو فرشتے بولتے ہیں اللہ اس کا مسئلہ حل کر. مطلب جو دعا بھائی کے لیے کریں گا وہ دعا فرشتے اس کے لیے. کتنا اچھا طریقہ ہے, دوسروں کے لیے کرو اور اپنے لیے کرواؤ. وہ فرشتے کر رہے ہیں, آمین بھی کہہ رہے ہیں اس پر. فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کے لیے آمین, جب وہ کہتا ہے میرے بھائی کا مسئلہ اس کے لیے آمین, اپنا کام بھی حل ہو رہا ہے. اچھی سے اچھی دعائیں دیجیے, ظاہر بھی دیجیے, چونکہ شکریہ ادا کرنا ضروری ہے, وہ کیجیے تاکہ وہ اگلی بار آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے اور اس سے خوشی بھی ہوں گی. اسی طرح جو ہے قرض کو جو ہے مجبوری سمجھ کے لیجیے, عادت سمجھ کے, بہت اچھی اور پسندیدہ چیز نہیں ہے. میں چاہوں گا وہ کلیئر ہو. لیکن جنرل سینس میں ایڈوانس رینٹ کا معنی ہوتا ہے 1 مہینے کا ایکسٹرا. ایڈوانس رینٹ قرض نہیں ہو. ایڈوانس رینٹ یہ آپ نے کسی چیز کے عوض اس کا جو پیسہ آنا تھا اس کے یوز کے عوض وہ آپ نے پہلے لے لیا, آپ بالکل اس کو استعمال کر سکتے, ٹھیک ہے. تو ایڈوانس رینٹ ایز سچ ان جنرل جو بالکل ہم بولیں گے وہ آپ بالکل لے سکتے ہیں اور وہ استعمال کر سکتے ہیں, چونکہ وہ آپ کی چیز کے استعمال کے عوض آپ نے وہ لے لی, سمجھ. یا ایڈوانس رینٹ جب بھی درست ہو سکتا ہے جب چیز 1 سال 2 سال 3 سال کے لیے جاتی ہے, فکس ہوتا ہے, یا پھر آپ اتنی اس کے پیچھے لاگت کر دیتے ہیں کہ اگر وہ استعمال کرے یا نہ کرے آپ کو اتنا لینا پڑتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو, آپ کو اتنا لینا پڑتا ہے. اس شکل میں بھی جو آپ ایڈوانس رینٹ بول کے 1 سال کا لیں گے وہ آپ پورا یوز کر سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ عوض ہے وہ کرایہ. سمجھ رہے ہیں بات کو, یہاں بھی وہ درست ہو. ایک دوسرا جو ڈپازٹ لیتے ہیں, ڈپازٹ مطلب اس کے عوض کوئی چیز ایز اے گارنٹی, اس کو ہیوی ڈپازٹ بھی بولتے ہیں, آج کل ڈپازٹ بولتے ہیں. مثال کے طور پر
آپ میری دکان استعمال کریں گے اور اس دکان کے بدلے میں کیا کروں گا، آپ کو کہوں گا کہ 2 لاکھ ڈپازٹ. یہ ڈپازٹ ایز اے گارنٹی ہے کہ آپ دکان پہ قبضہ نہیں کریں گے، بھاگ کے نہیں جائیں گے یا رینٹ کو نہیں کریں گے، نقصان نہیں پہنچائیں گے. ایز اے گارنٹی جو ایڈوانس جو پیسہ آپ لیتے ہیں ایز اے ڈپازٹ، ایز اے گارنٹی جو لیا جاتا ہے، یہ قرض ہے آپ پر. اس کو آپ صرف گارنٹی کے طور پہ رکھ سکتے ہیں، اس کا استعمال کر کے فائدہ اٹھانا